محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 215 ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ ہمارے لیکچر میں اور گزشتہ مطالعے کے اجلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس آیت نمبر 215 میں اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، میں وہ آیت کو دہرا دیتا ہوں جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ قل ما انفقتم من خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب بتا دیجئے ان سے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، یہاں پر کیا خرچ کرنا ہے معلوم ہوگا کہ خیر کو ہم کیا بتائے تھے کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کے کام آ سکے، جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے، وہ خیر ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو یہ خرچ جو ہے والدین کے لیے ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کے لیے ہونا چاہیے، مسکینوں کے لیے ہونا چاہیے، اور ابن السبیل جو مسافر راستے سے اور اپنوں سے کٹ چکا ہو، اس کا توشہ ختم ہو چکا ہو، ایسے افراد کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھلائی کا تم کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیا کہتے ہیں، بخالت نہیں کرنا اور خرچ کرنے سے متعلق بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 216 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، کتب جیسا کہ ہم سابق میں بتایا ہے کہ کتب علی جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کچھ دن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لازم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جنگ لازم کر دی گئی ہے، تم پر جہاد، جنگ کرنا، قتال ہم بتائے تھے قتل الگ چیز ہے، قتال الگ چیز ہے۔ قتل کسی کا مرڈر کرنے کو کہتے ہیں، قتال کسی سے جنگ کرنے کو، جہاد کرنے اور جنگ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ لکھ دی گئی ہے، یعنی اگر کوئی دشمن اسلام اور کوئی دشمن امن و سلامتی اگر آگے بڑھے اور مال لوٹتا ہو، عزت لوٹتا ہو اور قتل کرتا ہو اور اوطان کو، وطن کو جو ہے برباد کرتا ہو، اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور اس ٹائم پہ جو ہے ہم اپنی جان بچا کر اگر بیٹھے، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم پر قتال کو، جہاد کو، جنگ کو تم پر لازم کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تم کو پسندیدہ نہیں، جی، وَهُوَ اور وہ، کرہن مکروہن کے معنی میں ہے یہاں پر، وہ تم کرہن کراہت کرنا بولتے ہیں، ناپسند کرنا، نہیں بھئی یہ مجھے پسند نہیں آتا، لڑائی جھگڑا ہمیں پسند نہیں ہے، جی، لڑائی جھگڑا ہمیں پسند نہیں۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ جنگ کرنا اور قتال کرنا تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، جی، ان تکرہوا شیئا، اور کہ تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بھلا ہو، جی، وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو اس طرح سے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، شر والی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پسند نہیں آتی اور نہیں چاہیے کہتے آپ، لیکن وہ آپ کے لیے بھلی ہے، وہ آپ کے لیے اچھی ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ مثال دوا سے دی جاتی ہے کہ دوا کڑوی ہوتی ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ کو وہ پسند نہیں آتی، جی، پسند نہیں آتی۔ اور جو چاکلیٹس ہوتے ہیں اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، یہ
اچھی نہیں ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن پسند آتی ہے۔ تو کئی ایسے چیزیں ہوتے ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْغَزْوَ وَفِيهِ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ۔ دیکھو اب یہ ایک مثال کے طور پہ یہ جنگ کو ہی لے لو، اب جنگ سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا ہے قتال۔ اب قتال کا مسئلہ کیا ہے؟ تم قتال کو اور جنگ کو پسند نہیں کرتے ہو، جبکہ اس کے اندر دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا ہے صاحب جنگ کے اندر؟ جنگ کے اندر یہ ہے کہ یا آپ جنگ جیت جائیں گے تو پھر آپ غازی ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی لکھا جائے گا اور دنیا میں فاتح بھی کہلائیں گے، یا پھر آپ شہید ہو جائیں گے، اور شہید اگر ہو جائیں گے تو پھر شہادت بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقام بھی آپ پائیں گے، اور ثواب، یعنی ثواب دونوں صورتوں میں ہے، ثواب دونوں صورتوں میں ہے، اور دونوں صورتوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دونوں طرف عزت ہے، دونوں طرف کامیابی ہے، دونوں طرف ثواب ہے جی۔ تو اس کے اندر جہاد کے اندر تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تم اسے پسند نہیں کرتے۔ اما بالظفر والغنیمہ و اما الشہادۃ والجنہ، اما الظفر والغنیمہ۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر تم جہاد کرو گے، یا تم ایسا ہوگا کہ جنگ جیتو گے اور مال غنیمت تم کو مل جائے گا۔ مال غنیمت ہوتا ہے نا دشمن کا ہتھیار، دولت وغیرہ جو کیپچر ہوتا ہے، مال غنیمت۔ تو فرماتے ہیں یا تم جنگ جیتو گے اور مال غنیمت پاؤ گے، یا تم شہید ہوگے اور جنت تم کو ملے گی۔ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن وہ چیز پسند نہیں آتی، پسند نہیں آتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کو ایسی کوئی چیز پسند آ جائے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنگ پہ نہ جا کر گھر میں بیٹھ جانا جی، آرام کر لینا، لوگ کو کہنا کہ تم جاؤ بھائی، ہم تو نہیں آ رہے۔ تو نہیں جانا پسند آتا ہے جی، نہیں جانا اور گھر میں بیٹھے رہنا یہ پسند آتا۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لِمَا فِيهِ مِنَ الذُّلِّ وَالْفَقْرِ وَحِرْمَانِ الْغَنِيمَةِ وَالْأَجْرِ۔ کیوں تمہارے لیے شر ہے؟ وہ بیٹھے رہنا تمہارے لیے اگرچہ کہ پسند آتا ہے، لیکن تمہارے لیے مفید نہیں ہے وہ۔ کیونکہ اس کے اندر جو ہے نمبر ایک ذلت ہے۔ جو قوم جنگ کے میدان کو ترک کر دیتی ہے وہ قوم ذلت میں چلے جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی آرمی مضبوط رکھنا اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا۔ فیہ من الذل والفقر، اس میں کیا کہتے ہیں ذلت ہے، اور اس کے اندر محتاجی ہے جی، محتاجی ہے۔ وحرمان الغنیمت، آپ کہیں گے محتاجی کیسا ہوتی ہے اس کے اندر؟ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ اگر جنگیں ہوتی رہی اور جو ہے یعنی ضرورت پر، بنا ضرورت نہیں، اگر کوئی ظالم آگے بڑھے اور نقصان پہنچانے کا امکان ہو تو آپ اس سے جنگ کریں۔ جنگ کرنے میں آپ کو مال غنیمت ملتا ہے، سونا ملتا ہے، چاندی ملتی ہے، ہتھیار ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے جی، اس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آرمی طاقتور رہتی ہے، آپ کے افراد مضبوط رہتے ہیں، ذہنی طور پر فائٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس وقت مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہے، سعودیہ ہے، امارات ہے، کویت ہے، قطر ہے اور بحرین ہے، اور یہ کنٹریز کا آپ حال دیکھیں، یہ کنٹریز جنگیں نہیں کرتی۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس بہت سامان ہے، ان کے پاس بہت زمین ہے، ان کی اپنی حکومتیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ممالک فقیر ہے۔ یہ آپ کہیں گے صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ سعودیہ اور امارات اور قطر اور بحرین اور کویت، یہ ممالک کو فقیر بول رہے ہیں؟ بالکل فقیر ہے یہ ممالک، بالکل فقیر ہے۔ کیا کہتے ہیں، دولت صرف اور صرف جیب میں پیسہ ہونا یا اکاؤنٹ میں بیلنس اچھا ہونا چاہیے، اکاؤنٹ کا جو ہے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، صرف اس کو دولت مندی نہیں کہتے ہیں جی، کتنی فقر کہتے ہیں محتاج ہونا۔ آپ تصور کریں ان کے پاس کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہے، وہ کپڑا باہر سے خریدتے ہیں، میوہ باہر سے خریدتے ہیں، ترکاری باہر سے خریدتے ہیں، چاول، گیہوں، اناج، روٹی، سوئی، تاگا، کیا آپ جس چیز کا آپ نام لیں گے وہ باہر سے محتاج ہے۔ ان کی اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ جنگ کرنے کی نوبت آئی، کسی ملک سے اختلاف ہو گیا، سعودیہ قطر کا اختلاف ہو گیا، فوراً ترکی کی آرمی کو آپ بلا لیے جی۔ یمن اور سعودیہ میں جو ہے کلاسز شروع ہو گئے، سعودیہ بار بار جو ہے امریکہ سے آپ ہتھیار دے دو، آپ ہم کو راکٹ دے دو، آپ یہ دے دو، آپ یہ دے دو، کیا کتنی محتاجی ہے دیکھیے آپ، ہر چیز کے اندر۔ کوئی ایک چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، انجینئر ان کو باہر سے چاہیے، ڈاکٹر ان کو باہر سے چاہیے، قانون کا ماہر ان کو باہر سے چاہیے، کار ان کے پاس باہر سے بن کے آنا چاہیے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میں بتاؤں مٹی تک منگا رہے ہیں وہ باہر، درخت لگانا ہے ہم کو مٹی دے دو، کیمیکلز دے دو جی، فلاں دے دو، فلاں دے دو۔ فقیری نہیں تو کیا ہے یہ،
ہر چیز میں جو ہے آپ دوسروں کے محتاج ہے، ہر چیز، اتنا پیسہ رکھنے کے باوجود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاد کے راہ کو ترک کر دیے، ظالموں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے۔ جو ظلم کر رہا ہو، جو مسلمانوں پر یا عامت الناس پر دنیا میں فساد مچایا ہوا ہو، جو ممالک پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار پروڈیوس کرتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، اور وہ ہتھیاروں سے نہتے مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو سب کو قتل کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ جھک گئے۔ ان سے تو جہاد کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ، ان ملکوں سے تو جہاد کرنا چاہیے تھا۔ ان ملکوں کے سامنے جھک گئے اور ان سے دوستی کر لیے اور یہ سمجھ لیے کہ اس کے ذریعے ہم امن میں آ گئے۔ نہیں نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ چیز تم کو پسند نہیں آتی جہاد کرنا، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتنے ہی چیزیں ایسی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے لیکن تم کو پسند نہیں آتی، تم کو پسند نہیں آتی لیکن تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کیوں؟ کیونکہ یہ ترک کرنے میں، جہاد کو ترک کرنے میں، ایک تو ذلت ہے، دوسرا محتاجی ہے، وحرمان الغنیمہ، اور آگے ترقی جو ہونا ہے وہ تم کو حاصل نہیں ہوتی، والاجر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی نہیں ملتا۔ دیکھو، نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے چھوڑ ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہاری بھلائی کس میں ہے، تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے، تمہارے لیے کیا فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے۔ جہاد، ظالم کے ہاتھ کو روکنا، قاتل کے ہاتھ کو روکنا، اور دوسروں کے وطن میں گھس جانے والے ظالم لوگ جو قبضے کر لیتے ہیں، لوگ کا مال کھینچ لیتے ہیں، لوگ کی عزت لوٹ لیتے ہیں، لوگ کو قتل کر دیتے ہیں، ایسے افراد کو روکنے کے لیے اپنا سر اٹھانا، اپنا ہاتھ اٹھانا اور ان سے فائٹ کرنا یہ لازم ہے۔ اگرچہ کہ اچھا نہیں لگتا ہے، جو طاقتور سامنے سے آ کر ظلم کر رہا ہے اس سے دوستی کر لینے میں مزہ آتا ہے، یا پھر گھر میں بیٹھ جانے میں اچھا لگتا ہے وہ، مگر اس میں ذلت ہے۔ اس سے فائٹ کرنا، اس کے اندر جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے اندر عزت بھی ہے اور پوری کی پوری قوم کی ترقی ہے اس کے اندر۔ جھکنا نہیں چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اپنا وطن بھی جو ہے، جہاں پر چائنا جو ہے ظلم کر رہا ہے، چائنا اس وقت ہندوستان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی ہم کئی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کئی لحاظ سے غلط ہے، لیکن جب کوئی دوسرا ملک ظلم کر کے ہمارے ملک کے اندر داخل ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں کو قبضہ کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے سر جھکنے کی والی بات ہے۔ اس میں ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں نام لے کر ان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، نام لے کر بھی مذمت نہیں کر رہے، اور کیا کہتے ہیں ان کے سامنے مسکرا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ڈائیلاگ چل رہا ہے، بیٹھکیں چل رہی، وہ کئی ہزار ایکڑ زمین جو ہے، وہ ہزاروں ایکڑ زمین ہمارے ملک میں سے کھا رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہے ہیں، ان کی مذمت بھی کرنے تیار نہیں ہیں۔ اس میں ذلت ہے، اس میں ہوان ہے۔ جی، ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنے وطن کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و اچھا، یہ دو آیتیں جو ہے میں پچھلے آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کو اس لیے پڑھا کیونکہ لوگ دو قسم کے ہیں۔ حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مال خرچ کرنا بہت مشکل دکھتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لڑنا ان کو پسند نہیں آتا۔ جو مال، یعنی کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، ان کو مال خرچ کرنے میں جھجک ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، نہیں خرچ کرتے، وہ پکڑ لے کر بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرنا اور اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ان دو آیتوں میں، آیت نمبر 215 اور 216 میں، 215 اور 216 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں مسلمان کو تیار کر رہا ہے کہ ایک مسلمان جو امن پسند ہوتا ہے، سلامتی پسند ہوتا ہے، لیکن وہ ان دو کاموں کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک تو وہ سخی ہوتا ہے، جی، اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، وہ دینے والا انسان ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، جی، ڈرتا نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں بہت سارے، یعنی اکثریت مسلمانوں کی ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور وہ بخیل بھی ہو گئی ہے، جی، بخیل بھی ہو گئی، اپنی جان پر جتنا چاہے خرچ کرے گا اور سامنے والے کی ضرورت بھی مکمل نہیں کرے گا۔ اپنے شوق پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے، لیکن دوسروں کی ضرورت کا خیال نہیں کریں گے، پوری بخالت دوسروں کے لیے، اور پورا ہاتھ کھلا ہے اپنے لیے۔ تو قوم ہماری بخیل ہو گئی ہے اور بزدل بھی ہو گئی ہے۔ آؤ بھئی، اس کے ساتھ ہو رہا تو اس کو جان، جی،
وہ کسانوں کا میٹر ہے نا ہم اس میں کیا کریں گے، وہ اسٹوڈنٹس کا میٹر ہے نا ہم اس میں کیا کریں گے، وہ فلانا میٹر ہے اس میں ہم کیا کریں گے، وہ سیاست کا مسئلہ ہے بھئی کہاں لیڈروں کے سامنے جاؤ۔ جی مسلمان نکلنے تیار نہیں ہیں۔ جو قوم بزدل ہو گئی ہو اور جو قوم کیا کہتے ہیں کنجوس ہو گئی ہو، جس کا ہاتھ پیسوں کے مسئلے میں رک گیا ہے اور لوگ کے مظلوموں کے دفاع کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہ گئی، ایسے قوم کا مقدر ذلت بن جاتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ذلت کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں اوصاف کو ابھار کر، یعنی بزدلی سے ہٹ کر، بزدلی کو چھوڑ کر شجاعت کی طرف، بہادری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور کنجوسی سے نکل کر سخاوت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ جو قوم کے اندر سخاوت اور شجاعت، جی دینے کا مزاج اور حق کے لیے فائٹ کرنے کا مزاج جس کے اندر آ جائے، وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔